افکار نصیر افکار نصیر افکار نصیر افکار فکر ہنسی برتا ہے افکار نصیر افکار نصیر افکار افکار نصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام افکار نصیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج 13 صفر المظفر ہے اور آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، صفات ربانی در کلام نصیر ملت، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان تشریف فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ عبدالرحمن جامی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ جی ناظرین، اس کے علاوہ میرے ساتھ میری انصریہ نعت اکیڈمی کے طالب علم جان محمد عباسی موجود ہیں، السلام علیکم۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت سے ہوتا ہے، تو آج بھی اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں التماس گزار ہوں جان محمد عباسی سے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز آیات بینات سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ماشاء اللہ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جان محمد عباسی بڑے خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آج ہمارا پروگرام جو ہے اس کا عنوان صفات ربانی در کلام نصیر ملت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے، ہر بندے پہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ لیکن ہر دور میں آنے والے شعرائے کرام جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں بڑا خوبصورت اس کا اظہار فرمایا شاعری کی صورت میں۔ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی کئی ایک اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو شاعر ہفت زباں کہا جاتا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پنجابی، فارسی، اردو، عربی، پوربی، سرائکی اور اس کے علاوہ دیگر کئی ایک زبانوں میں شاعری کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے، اور اصناف سخن جو ہیں وہ بھی کئی ایک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف زبانوں کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی 3 زبانوں کو شامل کریں، جن 3 زبانوں میں آپ نے شاعری کی۔ ویسے تو آپ نے 7 زبانوں میں شاعری کی، لیکن ہم کوشش کریں گے 3 سے 4 زبانوں میں آپ کا کلام آج پیش کریں۔ پنجابی سے آغاز کرتے ہیں۔ پیر جی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، رب دی مثل نہ کوئی داتا، رب دی مثل نہ کوئی داتا، جو دیوے بن منگے، رب دی مثل نہ کوئی داتا، جو دیوے بن منگے، دخل نصیر نہ دیون دیوے، دخل نصیر نہ دیون دیوے، جس نو جس رنگ رنگے، جس نو جس رنگ رنگے، جے پچھ باوے عملہ تائیں، جے پچھ باوے عملہ تائیں، کمن چنگے چنگے، جے او آ جاوے فضلہ تائیں، کج دیوے لکھ ننگے، جے او آ جاوے فضلہ تائیں، جے او آ جاوے فضلاں تے، کج دیوے لکھ ننگے، جے او آ جاوے فضلہ تے، کج دیوے لکھ ننگے۔ ناظرین کرام، اس ربائی میں پیر جی علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اور بڑے ہی نایاب قسم کے الفاظ آپ نے اس میں استعمال فرمائے۔ گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ عبدالرحمن جامی۔ میں علامہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ربائی کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کا پیر جی نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغ گورڈا، شاعر ہفت زباں، بے دل دوراں، اللہ سبحان اللہ، حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڈوی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے اس کلام میں اللہ رب العزت کی تقریباً 4 صفات کا لفظاً اور اجمالاً ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پہلی صفت داتا کا ذکر فرما رہے ہیں، اور صفت داتا کا مطلب ہے کہ داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، عطا کرنے والا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ داتا ہے کہ جس کی مثل دنیا میں کوئی داتا نہیں۔ اس میں ایک تو عقیدہ ثابت فرما گئے کہ اللہ فی ذات ہی، اپنی ذات میں خود داتا ہے، لیکن اللہ جس کو صرف اپنی یہ عطا فرما دے تو اللہ کی عطا سے کوئی اور بھی داتا بن سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے اس مصرے میں ایک تو اللہ کی صفت داتا کا ذکر فرما گئے، ساتھ یہ عقیدہ بھی دے گئے کہ رب دی مثل نہ کوئی داتا، یعنی داتا تو دنیا میں ہوں گے اللہ کی عطا سے، اللہ ان کو اپنی صفت داتا عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ خالق کائنات نے انسان کو سمیع اور بصیر فرمایا، بے شک، حالانکہ اللہ خالق کائنات کی سمیع اور بصیر ہونا یہ اس کی صفات ہے، لیکن اللہ خالق کائنات نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر فرمایا، یعنی پتہ چلا کہ اللہ جس کو اپنی صفات کا مظہر بنا دے اس میں بھی اللہ کی عطا سے ان صفات کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ رب دی مثل نہ کوئی داتا، یعنی اللہ کی مثل کوئی داتا نہیں۔ دنیا میں اللہ کی عطا سے داتا ہوں گے، لیکن فی ذات ہی اپنے خزانوں میں، اپنی ذات کے اندر اپنے آپ اگر کوئی داتا ہے تو وہ فقط رب وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں داتا نہیں جو اس کی مثل ہو۔ ہاں، جب وہ اپنی
کرم والی صفت اور فضل والی صفت پہ آ جائے، اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، تو پھر داتا علی حجویری کو لاہور میں جگہ عطا فرمائی، اور دنیا، پوری دنیا پہ داتا داتا ہو رہی ہے، اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں، اور اللہ خالق کائنات ان کے صدقے سے دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرے مصرے میں حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اللہ خالق کائنات کی بادشاہت کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے معاملات میں کسی کو دخل نہیں دے دیتا، وہ اپنی قدرت میں، اپنی بادشاہت میں فل اختیار رکھتا ہے۔ بلکہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک مصرع یاد آ گیا، پنامہ یا تار میں جو حمد انہوں نے لکھی، بہت پیاری حمد ہے فارسی میں، اس میں وہ ایک مصرع بولتے ہیں کہ کس نمی آرد کے آجا دم زند، کسی کی جرت نہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی دم مارے، کوئی چوں چرا کرنے کی کوشش کرے۔ قبلہ عالم بھی فرماتے ہیں نا اتھے دم مارن دی نہیں دل لگڑا بے پرواہ نال۔ بے شک جی، آپ نے مطلب حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور حضرت داتا علی حجویری، شیخ عطار اور ان بزرگوں کا یہ فیض ہے، اور یہ ان کی عطا سے یہ ساری الحمدللہ ہمیں بھی سمجھ آتی ہے۔ حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پہ دوسرے مصرے میں فرمایا کہ دخل نصیر نہ دیون دیوے، یعنی جب وہ اپنی بادشاہت پہ آ جائے، اپنا سکہ منوانا چاہے، تو پھر دنیا مافیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ یا جو بھی کوئی بڑی بلا ہے، سب کے سب اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے کوئی بات کر سکے خدا کے سامنے۔ وہاں پہ کوئی دم نہیں مار سکتا، وہ اتنی عالی بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر چونکہ یہاں پہ دوسرے مصرے میں آپ نے اس کی بادشاہت کا ذکر فرمایا، اللہ خالق کائنات کی بادشاہت کے ذکر کے بعد اس کے جاہ جلال اور عدل کا ذکر فرماتے ہیں کہ اگر وہ عدل کرنے پہ آ جائے، اگر وہ کسی سے حساب لینے پہ آ جائے، تو پھر دنیا کے بڑے بڑے عابد جن کی زندگیاں اللہ کی اطاعت میں گزری ہوں، وہ بھی کانپتے ہیں کہ اللہ اگر حساب لینے پہ آ گیا تو وہاں پہ پھر کسی کو بالکل وہ دم مارنے کی نہیں بنجال، کوئی بھی اللہ کے سامنے حساب دینے کے قابل نہیں۔ یہ تو اس کی رحمتیں ہیں کہ دنیا کو اللہ پاک جنت عطا فرما دے گا اگر وہ پوچھ بیٹھے عملوں کے لیے، پوچھ لے کہ عمل کیا کیے تم نے، تو پھر دنیا میں ہزاروں سال جس بندے نے عبادت کی وہ بھی اللہ کی رحمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، ان کا حساب نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ آخری مصرے میں حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ خالق کائنات کے فضل کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کا وہ علمی شان دیکھو کہ 4 مصروں کے اندر اللہ خالق کائنات کی کمال انداز میں شان بیان فرمائی کہ صفت داتا سے لے کے اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت، اس کی شان بیان کی، اس کے بعد اللہ خالق کائنات کے جو عدل کا اور اللہ خالق کائنات کے فضل کا بھی ذکر فرما کے، اور اس انداز سے ذکر فرمایا کہ اللہ خالق کائنات کے عدل، فضل اور داتا اور دیگر صفات کو ایسے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ عام بندے کے یہ بس کی بات نہیں۔ یہ حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کام ہے۔ جی ناظرین، جس طرح علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ قبلہ پیر جی علیہ رحمہ نے اس ربائی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر فرماتے ہوئے پہلے بند میں یہ فرمایا کہ اللہ دینے والا ہے، دوسرے میں فرمایا کہ اس کی ذات کا کوئی ثانی نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اپنی مرضی سے، تیسرے میں فرمایا اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اور آخری میں پھر فرمایا کہ وہ تواب الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ بڑی خوبصورت تشریح فرما رہے تھے علامہ صاحب۔ یہاں پہ علامہ صاحب ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہوں گا کہ جب بچے کو کبھی پتہ چلے نا کہ میری یہ غلط بات میرے والد صاحب کو پتہ لگ گئی ہے، جی، تو وہ والد صاحب کے سامنے نہیں جاتا، والد صاحب ہوں یا استاد ہوں، اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یار میں کیا کروں گا، میرے ابو جی یا میرے استاد جی کو یہ بات پتہ چل گئی ہے تو میں کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں گا۔ اور ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمیں پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، بلکہ سب کو پتہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے، لیکن ہم جو ہے اس حوالے سے اتنا ڈر نہیں رکھتے، ہمارے اندر وہ ڈر نہیں ہے، اگر ڈر ہوتا تو ہم وہ کام ہی نہ کرتے۔ تو اس لیے یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تمام صفات کی حامل ذات ہے، سمیع و بصیر ذات ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں،
خشیت الہی اپنے دلوں میں پیدا کریں، اطاعت الہی اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور جو احکام ہمیں دین متین کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور یہاں پہ میں قبلہ پیر جی علیہ رحمہ کی ایک اور ربائی پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بھی پنجابی کی ربائی ہے۔ پیر جی فرماتے ہیں کہ میرا رازق غنی جہانوں میں بت ہرس ہوس دا، اللہ میرا رازق غنی جہانوں، میرا رازق غنی جہانوں میں بت ہرس ہوس دا، واضح مارے دیون تائیں میں ہر بوئے نسدا۔ اللہ اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی پیر جی نے، واضح مارے دیون تائیں میں ہر بوئے نسدا، جے او فضل دا می وساوے، جے او فضل دا می وساوے، روڑیاں تے جا وسدا، اس دے باج نصیر نہ کوئی، اس دے باج نصیر نہ کوئی، میں عاجز بے قصدا۔ کیا خوبصورت طریقے سے پیر جی نے اس کا مضمون باندھا، اور کتنی خوبصورت بات کہہ گئے، سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ گئے کہ میرا رازق غنی جہانوں میں بہت ہرس ہوس دا۔ اللہ اللہ، یہاں پہ پیر جی نے کیا شان بیان کی اپنے مالک حقیقی کی، کہ میرا جو خالق ہے وہ تمام جہانوں کو دینے والا ہے، تمام جہانوں کی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ علامہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ربائی کی صورت میں وضاحتی جو موضوع بنتا ہے وہ آپ ناظرین تک پہنچائیں۔ حضور چراغ گولڈا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے پہلے مصرے میں واللہ غنی عن العالمین کی تشریح فرمائی کہ اللہ خالق کائنات تمام جہانوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ غنی کا معنی ہوتا ہے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کی سب کو ضرورت ہے۔ اللہ کو پوری دنیا میں اور جتنے جہان ہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر سارے نہ ہوں تو وہ پھر بھی خدا ہے، اگر یہ سارے موجود ہیں تو یہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے یہ محتاج نہیں، اور نہ ان کو بنانے والا پالنے والا ہے۔ اللہ غنی عن العالمین، یہاں پہ آپ نے اس مصرے میں تشریح فرمائی کہ اللہ خالق کائنات غنی ہے، بے نیاز ہے، اور اس کے بعد اللہ کی عطا کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ خالق کائنات جو ہے وہ عطا فرمانے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، دنیا ساری وہ بھر دے مال و دولت سے، خزانوں سے، اس کے خزانوں میں بالکل کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، علامہ صاحب اس کی وضاحت فرما رہے تھے اس ربائی کی، اور جیسا کہ پیر جی نے فرمایا اس کے بھی اب 4 شعر ہیں، اور ہر شعر میں پیر جی نے اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کا ذکر فرمایا، آپ کے رازق ہونے کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ رزق دیتا ہے، اور پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی دیتا ہے، بے شک، اور وہ بھی کھا رہا ہے وہاں پہ، لیکن انسان ہوس اور ہرس کا پتلا ہے۔ اللہ خالق کائنات کی جب وہ گلستان میں ہم بیان کرتے ہیں وہاں پہ نثری اور شاعری کے انداز میں، تو وہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ دوستاں را کجا کو نہیں محروم، اللہ تو کہ با دشمنہ نظرداری، کہ یا اللہ تو اپنے ماننے والوں کو کب محروم کرے گا، تو دشمنوں کو بھی پال رہا ہے، دشمنوں کی بھی حفاظت فرما رہا ہے، ان کو بھی رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ لا تقنطوا من رحمت من اللہ، رحمت اللہ۔ تو یہاں پہ پیر جی وہی بات فرما رہے ہیں کہ واضح مارے دیون تائیں میں ہر بوئے نستا۔ ہم ہر دروازے پہ بھاگتے ہیں، فلاں بندہ میری مدد کر دے گا، فلاں ابن فلاں مدد کر دے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے اس کو ہم بھول اس بیٹھے کی ہیں۔ رحمت تو آوازیں دے دے کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آ جا آ جا، وہ فارسی کی ربائی ہے کہ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگہ ماں درگہ نو امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ یعنی اللہ کہ سبحان اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، او واپس آ، اللہ کی رحمت فرما رہی ہے واپس آ واپس آ، تو جو کچھ بھی ہے واپس آ، گر کافر ہو گبر و بت پرستی بازا، تو کافر ہے، غیر مسلم، بت پرست جو بھی ہے، تو واپس آ، اللہ کی طرف رجوع تو کر، اللہ کو مان تو صحیح، اس کے آگے سر تسلیم خم تو کر۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے مصرے میں پیر جی فرماتے ہیں کہ جے او فضل دا می وساوے، روڑیاں تے جا وستا۔
ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی جو بارش ہے وہ برسنے پہ آئے تو آپ مثال دیکھ لیں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اسلام کا کتنا بول بالا ہے اور غیر مسلم قوتیں کتنی ہیں، اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ غیر مسلم قوتیں جو ہیں وہ ہر لحاظ سے ان کو چیزیں مل رہی ہیں، چاہے وہ دولت کا معاملہ ہے، چاہے وہ عزت کا معاملہ ہے، تمام معاملات میں وہ ان کو بھی دیے جا رہے ہیں، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ میرا کلمہ نہیں پڑھتے، میرے منکر ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منکر ہیں، لیکن دیکھیں اس مالک کو کہ وہ مالک کل، خالق کل۔ ایک واقعہ ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی بندہ آیا جو مسلمان نہیں تھا، تو اس نے آ کے آپ سے کھانا مانگا، جی بے شک، تو آپ نے اسے کہا کہ میں جس خالق کی عبادت کرتا ہوں وہ تو رازق ہے، غنی ہے، اور وہ مجھے دیتا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، تو جس کی عبادت کرتا ہے جا تو اسے کھانا لے۔ تو وہ بڑا مایوس ہوا، اس نے کہا کہ میں ان کے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا، وہاں سے وہ چل پڑا۔ تو ندائے غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، یہ میرا بندہ ہے، مجھے پتہ ہے نا میرا بندہ ہے، کلمہ نہیں پڑھا اس نے تیرا، میری باتیں نہیں مانتا، مجھے نہیں مانتا، بتوں کی پوجا کرتا ہے، میں بھی تو اسے 80 سال سے دے رہا ہوں نا، تیرے دروازے، میں نے تو اس کا رزق بند نہیں کیا، ہاں میں نے تو نہیں کیا، میں نے تیرے ایک دروازے ٹائم کے کھانے کے بدلے اس کو وہ بول دیا، اس کا دل توڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، اللہ آپ جو ہے فوراً اس کے پیچھے چل پڑے، اسے آپ لے کے آئے، بڑی عزت و تکریم سے اسے کھانا دیا۔ تو اس نے کہا کہ کھانا دیکھیں اس کا بھی بڑا پن دیکھ، اس نے کہا کھانا تو میں بعد میں کھاؤں گا، مجھے پہلے بتائیں کہ پہلے آپ نے مجھے جھڑکا ہے، آپ نے کہا کہ جاؤ نہیں ہے کھانا، اب آپ بڑے عزت سے بڑے احترام سے مجھے بٹھا کے کھانا دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دے تو میں رہا ہوں لیکن دینے والا وہ ہے جو بڑا کریم ہے، بڑا رؤوف و رحیم ہے، واہ، اور جس کی ذات جو ہے وہ اتنی کریم ہے کہ وہ ماننے والوں یا نہ ماننے والوں کو نہیں دیکھتی، وہ بس کھلے عام تقسیم کیے جا رہی ہے۔ واہ، تو اس بندے کے دل پہ ایسی بات لگی، ایسی لگی کہ اس نے کہا کہ پہلے تو مجھے آپ کلمہ پڑھائیں پھر میں کھانا کھا لوں۔ لفظ یہاں پہ جو ہے کہ روڑیاں تے جا وسدا، جی ہاں، روڑیاں تے جا وسدا، روڑے ویسے پنجابی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی اینٹیں جو ہوتی ہیں نا، ہاف ہوئی یا چھوٹے موٹے پیس ہوتے ہیں، ان کو روڑے بولتے ہیں، یعنی وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، نکارہ ترین ہوتے ہیں وہ۔ بالکل ایسے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ استعارہ لیا گیا ہے کہ کم تر لوگ گناہگار سے گناہگار بھی ہوں، جب وہ فضل فرماتا ہے تو انتہائی گھٹیا ترین، جس کو آپ کہہ لیں گندے گندے لوگ، ان کو بھی اٹھا کے تو وہ بخش دیتا ہے اور ان کے اوپر اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ جی بالکل، اسی حوالے سے ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، پیر جی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ حضرت ابو سفیان ثوری کا دور تھا، جی جی، بڑے برگزیدہ ولی ہیں، تو ان کے علاقے میں کوئی بندہ فوت ہو گیا، تو وہ بندہ جو تھا وہ زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، دیگر کئی ایک گناہوں کا ارتکاب کیا تھا اس نے زندگی میں۔ تو حضرت ابو سفیان ثوری اس کے جنازے میں نہیں گئے، اس کے جنازے میں نہیں گئے، تو رات کو جب سوئے تو ان کو ندائے غیب سے آواز آئی کہ او ابو سفیان تو جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ پیر جی نے تو پنجابی میں خطاب فرمایا نا، تو آپ کا تو انداز تکلم اور آپ کا انداز گفتگو سبحان اللہ کیا کہنے۔ پیر جی فرماتے ہیں کہ جب اس طرح ندا آئی کہ تو نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا، تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ وہ بڑا گندا آدمی تھا، بستی میں علاقے میں اس کو گندے کاموں کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ جانتے تھے، تو اس کا تو کوئی سیدھا کام ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدھا کام نہیں تھا تو بندہ تو میرا تھا نا، اللہ، ابھی جا اس کی قبر پہ حاضری دے۔ واہ، تو وہ ابو سفیان ثوری رات کے اندھیرے میں چلے، اس کی قبر پہ حاضری دی، اور صبح ہوتے ہی آپ اس کے گھر چلے گئے واہ، کہ میں دریافت تو کروں کہ کیا کمال اس نے کام کیا۔ تو جب اس کے گھر تشریف لے گئے آپ، تو اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں کیا، سارے الٹے کام کیے، زنا کیے، چوریاں کی، شراب پیا، جوا وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا پھر بھی، انہوں نے کہا ایک دفعہ ایک بندہ کوئی سائل آیا تھا دروازے پہ، تو اس نے اسے کھانا دے دیا تھا۔ ابو سفیان ثوری نے فرمایا بس پھر اسی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ واہ، تو یہی بات پیر جی فرما رہے ہیں کہ وہ اگر مینہ برسانے پہ آئے رحمت کا، کرم کا، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ وہ کم تر لوگوں پہ، گندے لوگوں پہ، گناہ گار لوگوں پہ ایک بات سے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ ہے وہ جی رحمت حق بہانا می جوید بہا نمی جوید، یہ وہ فارسی کا ایک مصرع ہے۔
کہ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اب اس پہلے شاعر کا وہ ایک خوبصورت انداز دیکھیں کہ وہ بہانہ کو سپیس دے رہا ہے، بہا اور نہ کو الگ کر رہا ہے کہ بہا نمی جو ہے، یعنی اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے بخشنے کے، بہا نمی جو ہے، بہا کا مطلب فارسی میں ہوتا ہے بہت زیادہ، یعنی اللہ کی رحمت کو بہت زیادہ نہیں چاہیے، بس بہانا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان 100 بار اللہ، اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے۔ حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کے سبحان شعر۔ اللہ۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ جان محمد عباسی میری انصیریہ نعت اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ موجود ہیں، ان سے ہم حمدیہ کلام سنتے ہیں۔ جی آئیے ان سے کلام سنتے ہیں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، اللہ 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 اللہ۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سبحان اللہ۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، سبحان اللہ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند بس میں عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس عہد کے سوا دوسرا کون ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اللہ 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 اللہ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے، اور مقطع میں پیر جی نے اپنی ذات کی کس طرح نفی فرمائی، کیا خوبصورت شعر آپ نے لکھا کہ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ۔ دوسری طرف آپ کا دبدبا اور رعب دیکھا جائے تو فرماتے ہیں کہ دب کے رہیں گے نہ ہم بھی کسی سے آصف، وہ شہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں، اور یہاں پہ عاجزی دیکھیے کہ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ بڑا خوبصورت کلام اور بڑا خوبصورت اس بچے نے پڑھا، اللہ کریم اس کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں افکار نصیر، آج کا ہمارا عنوان ہے صفات ربانی در کلام نصیر۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ افکار نصیر، افکار نصیر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں افکار نصیر۔ آج کا ہمارا عنوان ہے صفات ربانی در کلام نصیر۔ بریک کے بعد ہمیں میری انصیریہ نعت اکیڈمی کے ایک اور ہونہار طالب علم مراد علی نے جوائن کیا۔ مراد علی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، صفات ربانی کے حوالے سے ہم کلام نصیر ملت پیش کر رہے تھے، اور جیسا کہ پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ 4 سے 5 زبانوں پر مشتمل جو آپ کے کلام ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ ویسے تو آپ کو شاعر 7 زبان کہا جاتا ہے، آپ نے 7 مختلف زبانوں میں شاعری کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ زبانوں میں آپ کی شاعری ہے۔ بہرحال یہاں پہ آج ہم نے 4 سے 5 زبانوں کا کہا تھا۔ یہاں پہ ناظرین میں ایک ربائی پیش کر رہا ہوں، اور اس ربائی کے اندر ہی 4 زبانیں ہیں۔ پیر جی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ستار ہے تو، ستار ہے تو نہ کر مجھے بے پردہ، ستار ہے تو نہ کر مجھے بے پردہ، میں ہاں تیرے بوہے دا قدیمی بردہ، میں ہاں تیرے بوہے دا قدیمی بردہ، تنہا استادام بدشت غربت، تنہا استادام بدشت غربت، رب احفظنی ولا تذرنی فردا، رب احفظنی ولا تذرنی فردا۔ ناظرین کرام، یہ خوبصورت ربائی آپ نے سماعت کی، جس کا پہلا بند اردو، دوسرا بند پنجابی، تیسرا بند فارسی اور چوتھا بند عربی زبان پر مشتمل ہے۔ بڑا خوبصورت کلام، بڑی خوبصورت ربائی، اور اس میں اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے التجا یہ کر رہے ہیں کہ میرے کریم مجھے تنہا مت چھوڑنا،
میرا واحد سہارا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کتنا یقین تھا اس کامل بزرگ کو کہ کس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے کلام میں بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی حوالے سے علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب آپ ہمارے ناظرین کو اس 4 زبانوں پر مشتمل ربائی کی تشریح فرما دیں۔ ماشاءاللہ، آپ کو اللہ رب العزت نے کس قدر ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ شاعری کی تمام اصناف میں مشکل ترین صنف وہ ربائی کی ہے، بالکل، اور اس کے زبر زیر سے اوزان تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بہت ہی مشکل، ایک اس لحاظ سے مشکل ہے کہ اس کے اوزان بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس لحاظ سے مشکل ہے کہ 4 مصروں کے اندر پوری بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس سے بڑھ کر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ نے مشکل ترین صنف میں بات بھی ایک ہی کی اور مکمل فرمائی، اور 4 مصروں میں الگ الگ زبان استعمال فرمائی۔ اللہ یہ آپ کے فن کا ایک کیا کہتے ہیں بہت ہی بڑا شاہکارہ ہے۔ اللہ خالق کائنات آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین آمین۔ پہلے مصرے میں آپ فرماتے ہیں ستار ہے تو نہ کر مجھے بے پردہ۔ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے مالک تو ستار ہے، پردہ پوشی فرمانے والا ہے، میں گناہگار ہوں، تو میرے جتنے بھی جرم ہیں، جو مجھ سے کوتاہیاں غلطیاں ہو گئیں، سب کے اوپر پردہ ڈال دے، نہ کر مجھے بے پردہ، یعنی میرا کبھی وہ جو تو نے اپنی صفت ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے میرے اوپر، وہ پردہ میرے سر سے کبھی نہ اٹھے۔ لازمی نہیں ناظرین کہ انسان بہت زیادہ کوئی گناہ گار ہی ہو تو پھر ہی اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے۔ انسان کے اوپر ہر وقت، چاہے وہ نیک سے نیک انسان ہے یا بد سے بد، اللہ خالق کائنات کی ستاری کا پردہ نہ ہوتا تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ بالکل، اور یہاں پہ میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی یہ صفت خاص ہے کہ یہ جب گناہ کی بات کرتے ہیں تو خود کو اس کا مرتکب ٹھہراتے ہیں، اور جب دعا کی بات کرتے ہیں تو پھر سب کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ اس پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کریمہ بے بخشائے برحال ماں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب دیکھیں، کریمہ بے بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان کہ ہستم اسیر، کہ اے کریم بخشش فرما ہمارے حال پر، کرم فرما۔ جب اللہ کی رحمت اور کرم مانگ رہے ہیں اور دعا کی طرف نسبت کرنی ہے تو سب کو ساتھ شامل کر لیا۔ اللہ اللہ، یہ صوفیہ کا طریقہ دیکھیں کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں خواہشات کے جال کا قیدی ہوں، میں خواہشات کے جال میں پھنسا ہوا ہوں، قید ہو چکا ہوں، جس طرح شکار جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو جب گناہ کی طرف، خواہشات کی طرف یا ایسی چیز کی طرف نسبت کرنی تھی جو گھٹیا تھی، تھوڑی کم تر تھی، کیا اس وقت اپنی ذات کی طرف سارا اشارہ فرمایا کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ اسی طرح حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ستار ہے تو، ستار ہے تو نہ کر مجھے بے پردہ۔ یا اللہ تو پردہ پوشی فرمانے والا ہے، مجھے بے پردہ نہ کرنا، میرے اوپر ستاری کا پردہ وہ ڈالے رکھنا۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا، اصل میں یہ دعا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی کل کو یہ ربائی بطور دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا مصرع پنجابی میں، میں ہاں تیرے بوہے دا قدیمی بردا، بردا غلام کو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو ازل سے تیری بارگاہ کا منگتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں۔ اور یہاں پہ یہ لفظ جو بردا استعمال ہوا ہے پنجابی کا، اس کا معنی ہوتا ہے عبد، غلام، بندہ۔ اور یہاں پہ اب یہ ایک لطیف اشارہ فرما گئے کہ آپ کو اللہ نے مقام ابدیت عطا فرما دیا تھا، اور یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ مقام ابدیت بہت بڑا مقام ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی اس پر آتا ہے، اس بندے پر جس کو یہ مقام عطا ہو جاتا ہے،
وہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا بتا تیری رضا کیا۔ بتا تیری رضا کیا ہے۔ بس اللہ کی طرف سے جو بھی اس کی طرف آئے، چاہے وہ آزمائش ہو یا رحمت ہو، وہ ہر حال میں بس اللہ کا شکر ہی ادا کرتا چلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا مصرع آپ فارسی میں آپ نے لکھا، تنہا استادام بدشت غربت، کہ یا اللہ میں غربت کے میدان میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ غربت ناظرین لازمی نہیں ہوتا کہ پیسے نہ ہوں تو وہی بندہ غریب ہوتا ہے۔ غربت کے خیر بہت سارے معنی ہیں، کہ غربت غریب لفظ جو ہوتا ہے یہ کم یافت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نایاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لاچاری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ خیر آپ فرماتے ہیں کہ غربت کے میدان میں یا اللہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، یعنی کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ دنیا کا میدان میدان غربت ہے، میرا ساتھ دینے والے کوئی نہیں، میرا ساتھ دینے والا ہے تو فقط وہ تو ہی ہے، میرا ساتھ دینے والا صرف تو ہی تو ہے۔ آخری مصرع عربی مصرع ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رب احفظنی ولا تذرنی فردا، کہ یا اللہ میں تیرا منگتا ہوں ازل سے، تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، ستاری کا پردہ مجھ پہ ڈالے رکھنا اس غربت کے میدان میں، اس دنیا میں، اس غریب دنیا میں میں اکیلا ہوں، میرا سہارا تو ہی ہے، میری حفاظت فرما اور مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑنا، میری ہر وقت پشت پناہی فرمانا، میرے ہر وقت سہارا بننا، میرے اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا۔ جی ناظرین، علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اس کے حوالے سے پیر جی کی ایک اور ربائی ہے، فرماتے ہیں مایوس ہوا تو دل بڑھایا تو نے، مایوس ہوا تو دل بڑھایا تو نے، ہر طرح کے خوف سے بچایا تو نے، جب چھوڑ گئے اپنے پرائے مجھ کو، جب چھوڑ گئے اپنے پرائے مجھ کو، قربان تیرے ساتھ نبھایا تو نے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل، اس کا ذکر پیر جی اپنے اشعار میں فرما رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے، صفات ربانی در کلام نصیر ملت، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور ربائی پیش کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ مشکل میں تیرا ہی ساتھ کام آیا ہے، مشکل میں تیرا ہی ساتھ کام آیا ہے، مجھ پر تیرے ہی فضل کا سایہ ہے، مجھ پر تیرے ہی فضل کا سایہ ہے، اب وقت پڑا تو دے مجھے منہ مانگا، واہ، اب وقت پڑا تو دے مجھے منہ مانگا، تیرا ہی دیا تو عمر بھر کھایا ہے، تیرا ہی دیا تو عمر بھر کھایا ہے۔ اس ربائی میں پیر جی علیہ الرحمہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ رازق ذات ہے اور سارے جہانوں کو رزق دے رہی ہے، اس کی صفات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ سارا جہان جو ہے وہ اسی در سے کھا رہا ہے۔ اور ایک اور آپ کا کلام ہے وہ بھی میں ساتھ اس میں شامل کر کے پھر علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ ایک اور جگہ پہ پیر جی اسی بات کی تصدیق فرماتے ہوئے، یہاں پہ جیسا پیر جی نے فرمایا کہ تیرا ہی دیا تو عمر بھر کھایا، اور ایک در سے وابستگی کا اس کلام میں درس دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غیرت بڑی شے ہے اے عبد رسوا، غیرت بڑی شے ہے اے عبد رسوا، در در پہ مت جا میرے در کا ہو جا، در در پہ مت جا میرے در کا ہو جا، غیروں کے احسان کب تک گوارا، غیروں کے احسان کب تک گوارا، کیوں مجھ کو بھولا ہے پھر مانگ پھر مانگ۔ اور اسی کی تشریح یہاں پہ فرما دی کہ مشکل میں تیرا ہی ساتھ کام آیا ہے۔ جی علامہ صاحب اس حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں۔ حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہاں پہ عقیدہ توحید کو بھی مضبوط فرما رہے ہیں، اور آپ چونکہ آپ کا ایک لقب مدرس توحید بھی ہے، اللہ اللہ اللہ، کہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر جس طرح آپ نے کیا وہ اس وقت میں، اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشکل میں تیرا ہی ساتھ کام آیا ہے، مجھ پر تیرے ہی کرم کا سایہ ہے، مجھ پر تیرے ہی فضل کا سایہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے مشکل پڑی ہے، اور ویسے بھی آپ کی زندگی
میں بہت ساری مشکلات، کیونکہ اللہ کے بندوں کو مشکلات آتی ہی آتی ہیں، بہت ساری مشکلات آپ نے دیکھی، تو ہر وقت جب بھی آپ مشکل وقت سے گزرتے تھے، جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آن پڑتی تھی، تو آپ کے جو رفقا ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں، جو بالکل قریب آپ کے خدام اور آپ کے دوست ہوا کرتے تھے، وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں مانگتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو عنایات ہوئی آپ کے اوپر، ان عنایات کا آپ یہاں پہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مشکل میں تیرا ہی ساتھ کام آیا ہے، کہ یا اللہ جب بھی مشکل پڑی ہے تیرا ہی ہمیشہ مجھے ساتھ کام آیا ہے، کسی اور بندے کا ساتھ مجھے کام نہیں آیا، ہر وقت تو نے ہی میری مدد اور نصرت فرمائی، مجھ پر تیرے ہی فضل کا سایہ ہے، کہ ہمیشہ تیرے فضل کا، تیرے کرم کا، تیری مہربانیوں کا سایہ میرے اوپر رہا ہے۔ ہم زود گریزو دیر آمادہ غلام، وہ زود نوازو دیر گیر آقا ہے، وہ زود نوازو دیر گیر آقا ہے۔ جی ناظرین، علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور یہاں پہ ہم ایک کلام شامل کریں گے، حمدیہ کلام ہمارے ساتھ موجود ہیں مراد علی۔ میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو حمد باری تعالیٰ کے اشعار سنائیے۔ تو رب کا بندہ ہے پھر مانگ، تو رب کا بندہ ہے پھر مانگ، رب تیرا داتا ہے پھر مانگ، رب تیرا داتا ہے پھر مانگ، تو رب کا بندہ ہے پھر مانگ، اس در سے مانگا ہے پورے انبیاء نے، اس در سے مانگا ہے پورے انبیاء نے، اصحاب اولاد خیر الورا نے، اصحاب اولاد خیر الورا نے، شاہ و گدا اور سب اولیاء نے، شاہ و گدا اور سب اولیاء نے، تو سوچتا کیا ہے پھر مانگ، تو سوچتا کیا ہے پھر مانگ، رب تیرا داتا ہے پھر مانگ، تو رب کا بندہ ہے پھر مانگ، تو رب کا بندہ ہے۔ غیرت بڑی شے ہے اے عبد رسوا، غیرت بڑی شے ہے اے عبد رسوا، در در پہ مت جا میرے در کا ہو جا، در در پہ مت جا میرے در کا ہو جا، غیروں کے احسان کب تک گوارا، غیروں کے احسان کب تک گوارا، کیوں مجھ کو بھولا ہے پھر مانگ، کیوں مجھ کو بھولا ہے پھر مانگ، کیوں مجھ کو بھولا ہے پھر مانگ، ہر آن دیتی ہے رحمت صدائے
ہر آن دیتی ہے رحمت صدائیں، میں تیرا مالک ہوں کر التجائے، واہ میں تیرا مالک ہوں کیت جائے، میں تیرا مالک ہوں کیت جائے، ہم نے تو کی غیر پر بھی عطائیں، ہم نے تو کی غیر پر بھی عطائیں، ہم نے تو کی غیر پر بھی عطائیں، تو پھر بھی اپنا ہے پھر مانگ تو پھر بھی اپنا ہے پھر مانگ تو پھر بھی اپنا ہے پھر مانگ ہے اس کی تخلیق ساری خدائی ہے، اس کی تخلیق ساری خدائی، زیبا اسی کو حاجت روائی، زیبا اسی کو ہے حاجت روائی، زیبا اسی کو ہے حاجت روائی، شاید اسی کے ہے مشکل کشائی، شاید اسی کے ہے مشکل کشائی، شاید اسی کے ہے مشکل کشائی، وہ سب کو دیتا ہے پھر مانگ وہ وہ سب کو دیتا ہے پھر مانگ وہ سب کو دیتا ہے پھر مانگ جس نے کیا ساری دنیا کو پیدا، جس نے کیا ساری دنیا کو پیدا، ہے ذات جس کی دو عالم میں یکتا، ہے ذات جس کی دو عالم میں یکتا، ہے ذات جس کی دو عالم میں یکتا، باگریا سجدے میں گر جا، گریا باگریا سجدے میں گر جا، گریا باگریا سجدے میں گر جا، باگریا سجدے میں گر جا، باگریا سجدے میں گر جا، وہ سب کی سنتا ہے پھر مانگ وہ سب کی سنتا ہے پھر مانگ وہ سب کی سنتا ہے پھر مانگ لا کہہ کہ اب توڑ بت ماں سوا کے، لا کہہ کہ اب توڑ بت ماں سوا کے، ایمان بچا رمز اللہ کو پا کے، ایمان بچا رمز اللہ کو پا کے، اب دیکھتا کیا
ہے بندے خدا کے اب دیکھتا کیا میں بندے خدا کے دینے پہ آیا ہے پھر مانگ دینے پہ آیا ہے پھر مانگ دینے پہ آیا ہے پھر مانگ دامن کو پھیلا کے التجائی دامن کو پھیلا کے التجائی کب تک یہ خاموشی یہ بے صدائی کب تک یہ خاموشی یہ بے صدائی کچھ تو نصیراج کہ اب کشائی کچھ تو نصیراج کر لب کشائی کچھ تو نصیراج کر اب کشائی کچھ تو نصیرات کہے اب کشائی گمسم کھڑا کیا ہے پھر مانگ گمسم کھڑا کیا ہے پھر مانگ گمسم کھڑا کیا ہے پھر مانگ تو رب کا بندہ ہے پھر مانگ رب تیرا داتا ہے پھر مانگ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے مراد علی تو رب کا بندہ ہے پھر مانگ رب تیرا داتا ہے پھر مانگ جناب نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا یہ حمدیہ کلام ناظرین آپ نے سماعت کیا آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے صفات ربانی در کلام نصیر ملت ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتامی لمحات کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں پہ میں ایک اور شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور علامہ صاحب اس کی تشریح فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ جل جلالہ یہ لفظ آپ اکثر سنتے ہیں اسی حوالے سے پیر جی کے یہ اشعار بھی ہیں فرماتے ہیں کہ وہ رب جلیل و کبریا حیثیت وہ رب جلیل و کبریا حیثیت چاہے جسے جو کرے عطا حیثیت چاہے جسے جو کرے عطا حیثیت جو کچھ ہے جو بھی وہ اس کے فضل سے ہے جو کچھ ہے جو بھی وہ اس کے فضل سے ہے از خود ہے کسی کی ورنہ کیا حیثیت از خود ہے کسی کی ورنہ کیا حیثیت جی ناظرین اسی حوالے سے میں ملتمس ہوں علامہ عبدالرحمن جامی صاحب سے کہ وہ اس شعر کی روشنی میں آپ سے گفتگو فرمائیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا بے شک یہ حالانکہ کائنات میں سب سے وہ کیا کہتے ہیں اشرف المخلوقات اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام مخلوقات کے اوپر قابو پا سکتا ہے اور سب سے طاقتور من وجہ بھی ہے اور اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں نے اس کو ضعیف کمزور پیدا کیا ہے یہ ضعیف ہے کمزور ہے یعنی اللہ پاک نے انسان کو اس کی اصلی حیثیت بتائی کہ اگر طاقتور کوئی آدمی جتنا بڑا کوئی دنیا کا ہو وہ بھی کمزور ترین ہے اللہ کے سامنے جل جلالہ ذات اسی کی ہے جلیل القدر اور بڑی ذات کبریا ذات فقط اسی مالک کے حقیقی کی ہے اس کے سامنے کوئی جتنا بڑے سے بڑا ہو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا اللہ نے مطلق انسان کے بارے میں فرما دیا انسان کو کمزور ضعیف پیدا کیا گیا ہے تو اللہ خالق کائنات کی اس صفت جلالت اور کبریائی کو بیان کرتے ہیں اسی ربائی میں فرماتے ہیں کہ وہ
رب جلیل و کبریا حیثیت۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تمہارا رب کتنی شانوں کا مالک ہے، اس کی شانیں کیا ہیں، تو یہاں اس ربائی میں آپ اللہ خالق کائنات کی شانیں بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر جتنے بھی کوئی جاہ و جلال والے بڑے مقامات کے حامل لوگ اور مخلوقات موجود ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ ضعیف کمزور تر ہے۔ جب اشرف المخلوقات انسان، اس کے بارے میں حکم آ گیا ہے، فرمان جاری ہو گیا کہ یہ تو ضعیف کمزور پیدا کیا گیا ہے، جب یہ کمزور ہے تو باقی مخلوقات کی تو بات ہی کیا کرنی۔ تو یہاں پہ حضور نصیر ملت فرما رہے ہیں کہ ہمارا رب بہت بڑے جاہ و جلال والا، مرتبے والا، شان کبریائی کا حامل، کہ اس سے بڑا تو کیا اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا کفو کا مطلب ہوتا ہے ہمسر ہونا، برابر ہونا، کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں، تو اس سے بڑھ کر تو وہ تو بالکل بات کرنا بھی محال ہے، سمجھ لو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب اتنی شان کا مالک ہے، اتنی شانوں کا مالک ہے، تو اس کی شانیں انسان کی سمجھ میں تو اس کے نبی کے اولاد کی شانیں نہیں آ سکتی، تو کجا نبی اور ان کے مالک کی شانیں ہوں، یہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ جسے چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ جس کو کم دے دے، کسی کو غریب کر دے، غریب کو امیر کر دے، ایک فقیر کو، غلام کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو فقیر کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اس کی عطا ہے، اس کے فیصلے ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے سامنے میں کسی کو یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ صرف اتنا ہی عرض کر دے کہ مالک تو نے کیا کیا ہے، کس طرح کیا ہے، یہ اس میں حکمت کیا ہے۔ کسی کو اتنی بھی ہمت نہیں کہ کوئی اس کے فیصلے کے سامنے حکمت بھی پوچھ لے۔ اگر وہ اپنے فضل پہ آ جائے تو وہ خود انسان کو اپنی تخلیقات، اپنی مخلوق کے راز بتانا شروع کر دیتا ہے، اپنے کائنات کے راز انسان کے اوپر عیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ نہ کرنا چاہے، اپنے راز عیاں نہ کرنا چاہے، تو کسی کی جرأت نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ یہ کیسے تو نے تخلیق فرمایا، کیا کیا، وجہ کیا تھی، ایسی کسی کی بھی جرأت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اس کے فضل سے ہے۔ اگر اس کا فضل شامل حال نہ رہے تو اس کائنات کا وجود پھر ممکن نہیں رہے گا۔ یہ جو کائنات کا دنیا مافیہ کا اس جگہ پہ، اس جہان میں وجود ہے جن جن چیزوں کا، وہ فقط اللہ خالق کائنات کے فضل و کرم سے۔ اگر اس کا فضل و کرم نہ ہو تو پھر ہر چیز اپنا وجود کھو بیٹھے گی۔ اللہ اللہ۔ ایون کہ کوئی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق اپنے وجود میں، اپنے وجود تک میں وہ خالق کائنات کے فضل کی محتاج ہے۔ اس کے فضل کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ مالک کے فضل سے ہے۔ از خود کسی کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے تو اس مالک کی ہے، یا اس کی حیثیت ہے کہ جس کو وہ حیثیت والا حیثیت عطا فرما دے۔ اگر وہ حیثیت والا کسی کو حیثیت نہ دے تو پھر کسی کی حیثیت رہ ہی نہیں جاتی۔ بے شک جی، جس طرح علامہ صاحب ناظرین گفتگو فرما رہے تھے اور بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پیر جی کا کلام بہت وسیع ہے۔ جس طرح ہر پروگرام میں کہتا ہوں، یہ کوئی ویسے میں بناوٹی بات نہیں کرتا۔ آپ کے جو افکار ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو تصانیف ہیں، وہ کئی ایک ہیں، اور اس میں کئی حمدیہ کلام ہیں۔ اگر حمدیہ اشعار اور صفات ربانی کے حوالے سے اشعار نکالے جائیں تو لگ بھگ یہ 100-150 شعر بن جائیں گے، اور اس حوالے سے ہم جو ہے وہ کیا 10 دنوں کی بات کریں یا 10 مہینوں کی بات کریں، 10 سالوں کی بات کریں، حالانکہ ایک نام پہ اگر آپ ساری زندگی بولتے رہیں تو اس کی جو شان ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ پیر جی علیہ الرحمہ نے ایک دعائیہ ربائی لکھی، وہ سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ رب سچیا تینوں دم دم سوراں کر دے دور بلائیں، رب سچیا تینوں دم دم سوراں کر دے دور بلائیں، میں کمینہ عیباں بھریا در تو نہ ٹھکرائیں،
میں کمینہ ایبا بھریا در تو نہ ٹھکرائیں، کھولیں بوہا رحمت والا خیر جنابوں پائیں، کھولیں بوہا رحمت والا خیر جنابوں پائیں، رو رو عرض نصیر گزارے بیڑا بننے لائیں، اللہ رو رو عرض نصیر گزارے بیڑا بننے لائیں۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو وقت دیا، ہمارا ساتھ دیا اور اس پروگرام میں شامل رہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمارا پروگرام دیکھا، ہمارے ساتھ رہے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بے پناہ عزتیں ترقیاں عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ خالق کائنات ہم سب کو عقیدہ توحید پر یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا آمین، فرمائے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے NTV۔